بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر ایسی آئی ہے کہ وہ عرب شاعر امراء القیس نے کہا تھا خبر ایسی آئی ہے کہ یقین ہی نہیں آتا. یہ اس کے باپ کے قتل ہونے کی خبر تھی کہ جو اپنے علاقے کا حکمران تھا. امراء القیس بھی حکمران رہا. راجواڑہ سمجھ لیں، جیسے برصغیر میں ہوتے تھے راجواڑے ایک زمانے میں. تو جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور ان کے خلاف ان کے کورٹ مارشل کی خبر آئی تو بل یقین ہی نہیں آیا. اتفاق سے میں ٹی وی دیکھ رہا تھا اور ایک باخبر دوست سے بات کر رہا تھا، تو خیر ان سے گفتگو ہوئی اور بہت سی یادیں. اب تجزیہ تو بہت آپ نے سنے کہ میں بھی کچھ تجزیہ کروں گا. اس وقت تک بہت سے تجزیہ آپ سن چکے ہوں گے ٹیلی ویژن پہ، اور بہت سے تو فرمائشی ہیں زیادہ تر، اور کچھ متوازن تجزیے بھی کچھ لوگوں نے کیے. میں بھی کچھ عرض کروں گا، لیکن اس سے بہت سی یادیں تازہ ہو گئیں تو میں ان میں آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ان کی تاریخی اہمیت ہے. اس لیے نہیں کہ وہ میری یادیں ہیں اور میری وجہ سے ان کی تو کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے. مجھے وہ شام اب تک یاد ہے خوب اچھی طرح سے کہ جب میں پہلی بار جنرل باجوہ سے ملنے کے لیے گیا. چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ، ایک تو عاصم باجوہ بھی تھے، اور وہ کئی دن پہلے اس کی دعوت موصول ہوئی تھی، یعنی ان کے بننے کے فوراً بعد ہی 2-3 دن 4 دن کے بعد ہی. لیکن میں نے اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ میرا تجربہ یہ تھا کہ اس کا فائدہ کم ہوتا ہے، نقصان کم ہوتا ہے. ایک چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ذاتی تعلقات سے گریز کرنا چاہیے. جنرل کینی کے ساتھ سب لوگ جانتے ہیں بہت مراسم رہے، اور انہوں نے خود کہا کہ میں آپ کو ایک اخبار نویس نہیں بلکہ اپنا دوست سمجھتا ہوں. ناراض بھی بہت ہوتے رہے بعض موقع پہ. ظاہر ہے اخبار نویس سے اگر چیف آف آرمی سٹاف یا وزیر اعظم اور صدر ناراض نہ ہو تو اخبار نویس تو وہ نہیں ہے. تو ایک دن جب میں شہر سے کافی دور تھا، کوئی 50-60 کلومیٹر کی مسافت پہ، وہ کئی صاحب سے ملنے کے لیے گیا ہوا تھا اور ان کا انتظار کر رہا تھا، تو گھنٹی بجی ٹیلی فون کی، اور انہی صاحب نے کہا، ان کے جنرل کینی سے ذاتی مراسم تھے، کہ کیا آپ آ سکتے ہیں، جنرل صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں. تو میں نے کہا میں آ تو سکتا ہوں، لیکن میں فوری طور پہ تو نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میں تو آپ کے گھر پہ بیٹھا ہوا ہوں. تو انہوں نے کہا آ جائیں. اب سردیوں کی رات تھی، گہری تاریک رات، اور سناٹا، اور تھوڑی سی دھند بھی تھی میرا خیال ہے، لیکن ایسی نہیں تھی کہ رفتار کم کرنی پڑتی تھی. 40 منٹ میں پہنچ گیا، اور مجھے کوئی تعجب بھی ہوا. اس سے پہلے ایک کالم میں لکھ چکا تھا جس میں وکی لیکس کے حوالے سے جنرل کینی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے اسفندیار کا نام تجویز کیا بطور صدر کے، اسفندیار ولی کا. تو بہت سخت کالم میں نے اس پہ لکھا کہ آپ نے کیوں اس کا نام تجویز کیا، اور ایسے الفاظ تھے جنہیں دہراتے ہوئے مجھے اب کوفت ہو رہی ہے. یوٹیوب بروٹس. تو میں تو بھول چکا تھا اس کو. یہ بھول جانے کی عادت بڑی اچھی ہے، اور بعض اوقات اس سے نقصان ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. اقبال نے کہا تھا کہ خود فراموشی جو ہے یہ بھی بعض اوقات ایک نعمت ثابت ہوتی ہے. اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. اب میں نے خیال نہیں کیا، میں تو بھول چکا تھا کہ وہ سخت غصے میں ہوں گے اس پر. ظاہر ہے یہ بات ہی ایسی تھی. تو انہوں نے کہا کہ حسب معمول 9:30 بجے ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی، جب بھی ہوتی تھی 2-3 مہینے کے بعد. تو انہوں نے سوپ منگوایا. اب میں تو وہاں ان صاحب کے گھر بیٹھا تھا کہ وہ ابھی آئیں گے کھانا کھاؤں گا. اس میں تاخیر ہو گئی، اور تاخیر ہو گئی تو کچھ ایسیڈیٹی سے محسوس ہو رہی تھی. میں نے کہا میں نہیں پی سکتا یہ سوپ، اس میں مرچیں ہیں، کوئی میٹھی چیزیں تو منگوائی. انہوں نے مجھے حیرت سے دیکھا کہ اس آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے کیا حرکت کی ہے، اور وہ اب یہ مٹھائی کی طلب کر رہا ہے. خیر انہوں نے تحمل برقرار رکھا. ضبط نفس ان میں بہت کافی ہے.
تو انہوں نے کہا برفی پڑی ہے کچھ، مطلب ناگواری کے ساتھ ویسے کہا، ہلکی سی ناگواری کے ساتھ۔ میں نے کہا منگوائیں۔ وہ برفی کے 2-4 ٹکڑے کھائے، پانی پیا، شوگر لیول ٹھیک ہو گیا۔ تو میں نے کہا فرمائیے کیسے یاد کیا؟ یعنی اچانک، ویسے تو کبھی بھی یاد کرتے تھے تو 6 بجے 7 بجے اطلاع دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ اب میں اس وقت بھی معاملے کی سنگینی پہ میری توجہ نہیں تھی، غیر حاضر دماغی جو ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ وکی لیکس میں جو کچھ نواز شریف کے اور محترمہ اس کے بارے میں کہا گیا، بے نظیر بھٹو کے بارے میں، اس پہ میں یقین کروں تو اس پہ کیوں یقین نہ کروں؟ اور اسی ترنگ میں ایک فارسی کا مصرع بھی پڑھ دیا، قلم گوید کہ من شاہ جہانم، مطلب یہ کہ آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں آپ کی بات کیوں مانوں، بلکہ شاید یہ کہا کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا۔ اب وہ تو جنرل کینی تھے، تو انہوں نے کہا آپ سے کون کہتا ہے بات مانیں؟ مراد یہ تھی آپ سے تو یہ توقع ہی نہیں ہے کسی کی بات مانیں گے، مگر سن تو لیں۔ اب ظاہر ہے مجھے بیک فٹ پہ جانا پڑا۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ انہوں نے کہا آپ نے ٹیکسٹ پڑھا ہی نہیں۔ جس ٹیلی گرام پہ این پیٹرسن نے، جو خاتون سفیر تھیں اور جن کی خدمت میں بعد اخبار نویس حاضر ہوا کرتے ہیں، اب بڑے وہ حریت پسند بن گئے ہیں اور دوسروں پر تحقیر کی نگاہ ڈالتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹیکسٹ تو پڑھا ہی نہیں۔ میں نے کہا ٹیکسٹ کون پڑھتا ہے جی، وہ سارے اخباروں میں ایک ہی خبر تھی چونکہ بیک وقت، اس لیے ظاہر ہے مجھے اس پہ یقین کرنا پڑا۔ اور 10 بجے سو کے اٹھتے ہیں سویرے، تو گھنٹہ پر ٹائم ہوتا ہے، 11 بجے تک کالم بھیجنا ہوتا ہے، تو اتنا وقت انہوں نے کہا آپ کو میرا موقف معلوم کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا تو اس کی فرصت ہی نہیں تھی اور مجھے وہ قابل یقین لگا، اس لیے میں نے لکھ دیا۔ انہوں نے کہا دیکھیے معاملہ یہ ہے، وہ کہتی ہیں ٹیلی گرام میں لکھا ہے کہ میں نے اسفندیار ولی کو کہا کہ میں صدر بنانا چاہتا ہوں، اور اسی ٹیلی گرام کی مختصر سی ٹیلی گرام تھی، آخر میں وہ کہتی ہیں The general said I don't want to interfere in presidential elections۔ تو یہ تضاد آپ کو نظر نہیں آیا؟ میں نے کہا تو ٹیلی گرام کا ٹیکسٹ نہیں پڑھا۔ اور میں بڑا حیران ہوا کہ ایک سفیر یہ بھیجتی ہے ٹیلی گرام اور اس میں اتنا گہرا بنیادی تضاد ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ 2 دن میں اس پہ سوچتا رہا۔ وہ فوری طور پہ مجھے احساس تو ہو گیا کہ بھئی یہ تو ایک تضاد ہے، ایک آدمی مداخلت نہیں بھی کرنا چاہتا اور ایک نام بھی تجویز کر رہا ہے، اتنی کھلی مداخلت۔ پھر سوچتے ہوئے مجھے خیال آیا، وہ بھی اس کا امراء القیسی کا مصرع ہے کہ فبدت لی واشرق الصبح منہا، اچانک مجھ پہ روشنی کا ظہور ہوا۔ وہ آپ سوچتے رہتے ہیں تو اچانک اس کا جواب جو ہے قدرت کی طرف سے مل جاتا ہے۔ تو اوہو، میں نے کہا جنرل صاحب بات کرتے کرتے آواز دھیمی ہو جاتی ہے اور بڑبڑانے لگتے ہیں، وہ سمجھے نہیں۔ اور جنرل صاحب نے دلیل مجھے ایسی دی کہ اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسفندیار ولی کو پیشکش کی تھی آصف علی زرداری صاحب نے، اور زرداری صاحب سے آپ پوچھ لیں ٹیلی فون کر کے، اور اسفندیار صاحب سے بھی پوچھ لیں، اگر وہ یہ کہیں کہ میں نے پیشکش کی تھی تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کا موقف صحیح ہے۔ چنانچہ وہ مجھے احساس ہوا کہ وہ جنرل صاحب کی بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتی، اور اگر آپ کان لگا کر نہ سن رہے ہیں، پوری طرح فوکس نہ ہو تو، اور بعض اوقات نہیں سمجھ میں آتی۔ تو وہ خیر اب نہ میں نے اس کی وضاحت کر دی، مگر آخر میں لکھا یہی کہ آپ کو صدارتی الیکشن کے بارے میں سرے سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ حالانکہ کہا تو انہوں نے اتنا ہی تھا کہ میں اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا، اس کے سوال کے جواب میں کہا ہوگا بہرحال آرمی چیف کو نہیں بات کرنی چاہیے، یہ لکھ دیا۔ انہوں نے اس کو گوارا کیا۔ بعد میں بھی بعض واقعات پہ وہ ناراض ہوئے، وہ کبھی پھر صحیح، اگر زندگی رہی ہے اپنی یادداشتیں میں لکھی تو بہت سی چیزیں ہیں اس طرح کی جو بر وقت لکھنے کی، اسی وقت لکھنے کی نہیں ہوتی، اور جس پہ ایک زمانہ گزر جائے تو تبھی لکھی جا سکتی ہیں۔ مجھ پہ تو انہوں نے اتنی مہربانی کی کہ ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصہ پہلے مجھے بلایا اور بہت سی باتیں بتائیں اور کہا کہ ہر وہ چیز میں نے تمہیں بتا دی ہے جو بتائی جا سکتی تھی۔
لیکن اس کو یہ تب لکھیں اور اس طرح لکھیں کہ کوئی نقصان نہ ہو، یعنی انہیں کوئی نقصان نہ ہو، پاک فوج کو نہ ہو، ملک کے خلاف نہ جائے۔ اس میں بہت سی اہم چیزیں تھیں جس کا میں نے کبھی ان کا نام لے کر، کبھی ان کا زیادہ تر ان کا نام لیے بغیر ذکر کیا، اور مطلب پاکستان کے دشمن عزائم کے، دشمن ممالک کے عزائم کے بارے میں تھی بنیادی طور پر، مقامی سیاست کے بارے میں نہیں تھی، اور سیاست سے تو انہیں ایک طرح کی کراہت تھی۔ یہ پس منظر میں نے اس لیے بیان کیا کہ میں ان ملاقاتوں کے بعد تھیں بہت بے مہر صبح مہرباں راتوں کے بعد جو فیض صاحب نے کہا تھا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ تعلقات مراسم نہیں رکھنے چاہیے۔ چنانچہ جنرل راحیل شریف نے ملنا چاہا تو میں نے خود ہی اس کو سبوٹاج کر دیا۔ اس کو میں نے اخبار میں لکھ دیا کہ جنرل صاحب نے مجھے دعوت دی، اس کے بعد وہ مجھے کیا بلاتے، ظاہر ہے قصہ ختم ہو گیا۔ تو لیکن بہرحال کیوریاسٹی تھی، میں نے کہا نئے چیف آئے ہیں، ان سے ملتا ہوں۔ اب میں گیا جنرل باجوہ کے پاس، تو جنرل صاحب نے مجھے 3-4 منٹ انتظار میں رکھا، جس سے مجھے بڑی کوفت ہوئی کہ جنرل کینی صاحب تو ایسا نہیں کرتے تھے، وہ تو زیادہ سے زیادہ چند سیکنڈ لیتے تھے۔ جیسے ہی ہم پہنچے، کبھی میں تنہا ہوتا تھا، کبھی ایک اور صاحب ہوتے تھے، جیسے ہی ہم پہنچے تو وہ 2-4 سیکنڈ میں 10 سیکنڈ میں نمودار ہو جاتے تھے۔ اور ایک دن تو میں نے یہ جسارت بھی کی کہ ان کے ڈرائنگ روم میں اپنا نماز پڑھنی شروع کر دی کہ شاید انہیں کچھ وقت لگے، وہ کھڑے رہے اتنی دیر۔ اب یہ مجھے کیوریاسٹی تھی کہ نیا چیف آیا ہے اور نواز شریف صاحب نے مقرر کیا ہے، تو دیکھیں۔ ان کا اصرار بھی بہت تھا۔ دوسری بار 6 دن کے بعد پھر ٹیلی فون آیا کہ جی آپ سے کہا تھا، آپ نے پرواہ نہیں کی، آئی نہیں، رابطہ ہی نہیں کیا۔ ان کے ایما پر کسی نے ٹیلی فون کیا، ان کے سٹاف نے نہیں، ایک بہت اہم آدمی۔ خیر میں حاضر ہوا جناب، اور 3-4 منٹ مجھے انتظار کرنا پڑا، تو ایک طرح کی کوفت ہوئی کہ یہ کیا بات ہے، مقرر وقت پہ ایک ذمہ دار آدمی ہے۔ خیر وہ سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے آئے چہکتے ہوئے، اور میرے سامنے ہی وہ باورچی خانے کی طرف گئے۔ وہ ڈرائنگ روم سے ملک ہی تھا، اور اونچی آواز میں پوچھا تم نے ہارون صاحب کے لیے دیسی مرغی پکائی ہے؟ وہ یہ پہلے یہ لوگ پتہ کرتے ہیں کسی آدمی کے بارے میں۔ خیر اس کے بعد وہ بیٹھ گئے، معذرت کی، بڑا خوشگوار ماحول پیدا کیا، اور بڑی بے تکلفی کے ساتھ مجھ سے اپنے جنرلوں کے بارے میں رائے پوچھنے لگے۔ فلاں جنرل، جو 2 مشہور جو ٹاپ جنرلز تھے، ان کے بارے میں نے ان کے بارے میں مثبت رائے دی۔ ایک کے بارے میں کہا کہ وہ بہت ذہین آدمی ہے، تو انہوں نے کہا ذہین تو وہ ایسے ہیں کہ یہ گاجر کا حلوہ جو آپ کے سامنے رکھا ہے اسے وہ ککڑ ثابت کر سکتے ہیں۔ دوسرے آدمی کے بارے میں کہا کہ وہ کرپٹ ہے۔ میں نے کہا کہ وہ بہت اہم ترین عہدے پر تھا۔ میں نے کہا کتنا کرپٹ، کتنی کرپشن کی ہے؟ انہوں نے کہا ایک 5 سٹار ہوٹل اس سے خریدا جا سکتا ہے۔ نام تو میں نہیں لوں گا، ظاہر ہے، کتاب میں بھی نہیں لوں گا، اس لیے کہ بہرحال بعض چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو نام نہیں لکھنے چاہیے۔ تو صرف یہ تاریخ کے سپرد کر دینا چاہیے واقعات کو، لیکن اس طرح نہیں کہ کسی کی دل شکنی ہو، کسی کی توہین ہو، اس لیے کہ یہ معلوم نہیں ہے بات صحیح تھی غلط تھی۔ میرا تو یہ ذاتی خیال یہ تھا۔ ایک اور جنرل صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ میں نے کہا آپ کو بڑی غلط فہمی ہے، اور وہ غلط فہمی تو ان کی جو ہے وہ رفع ہو گئی، اور ناراضگی انہوں نے ترک کر دی، اور بڑے اہم منصب پہ انہوں نے فیصلہ کیا۔ میں نے انہیں کہا مجھے چونکہ یہ واقعہ معلوم ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اتفاق سے میں وہاں تھا جب یہ واقعہ ہوا، تو یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ ان کی تو پوزیشن بحال ہو گئی، اور انہوں نے بحال کی، میری وجہ سے نہیں کی، انہوں نے خود ہی انہیں اندازہ ہوا کہ بات صحیح نہیں تھی۔ تو اب جناب انہوں نے بڑی بے تکلفی کے ساتھ گفتگو شروع کر دی۔ جو تبدیلی مجھے محسوس ہوئی وہ حیران کن تھی۔ وہ یہ تھی کہ جنرل کینی تو کھانے کا ایسا تکلف نہیں کیا کرتے تھے، بس گئے اپنا چائے کی پیالی پی، بعد میں نے انہیں بتا دیا 2-3 ملاقاتوں کے بعد میں چائے نہیں پیتا ہوں، تو وہ کوئی اور ایسی کوئی چیز منگوا لیتے تھے۔ تو وہ تو اپنا ایسا کر فر، اور جنرل کینی کے زمانے میں تو دیواریں خالی تھیں آرمی ہاؤس کی، اور ان پہ ان کے فیملی فوٹوگرافس تھے، یعنی بچوں کی تصویریں ہیں اور کوئی خاندان کی ہیں اور کچھ بھی نہیں، اور بڑی اس کی کوئی آرائش نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل کینی سے پہلے بھی کسی نے اس کی کبھی آرائش نہیں کی،
اور یہی فوجیوں کا طریقہ ہونا چاہیے، ان کی زندگی سادہ ہونی چاہیے، ضروریات ان کے پوری ہونی چاہیے، یہی سرکاری افسروں کا طریقہ ہونا چاہیے۔ چودھری محمد علی تو یہ کہتے تھے کہ فوجی بیرکس جیسے سرکاری دفتر ہونے چاہیے، وزیر اعظم رہے پاکستان کا۔ بہرحال وہ پردے بدلے ہوئے اور شاندار قالین، ایسا لگتا تھا چودھری پرویز الہی کا چیف منسٹر ہاؤس ہے، انہوں نے بھی بڑا اصراف کیا تھا، ایسے ہی تھے۔ اور آڑو کا جوس پلاتے تھے سکنجبین کی بجائے گرمیوں میں اپنے دیہاتی مہمانوں کو۔ خیر بہرحال میں نے تو ان سے انہوں نے مجھے ایک لیکچر دیا، افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے، انڈیا کے ساتھ، وہ تو میں سمجھ گیا کہ نواز شریف صاحب نے انہیں لکھایا پڑھایا ہے کہ بھائی تعلقات تو اس طرح تو نہیں ٹھیک ہوتے، تعلقات افغانستان امریکی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ٹھیک کرنا چاہیں تو ٹھیک ہو نا، اور بھارت ٹھیک کرنا چاہے تو ٹھیک ہو نا، تالی تو دو ہاتھوں سے بجتی ہے۔ خیر میں سنتا رہا، میں نے کہا یہ بہت مجھے مشکل نظر آتا ہے، انہوں نے کہا نہیں ہو جائے گا، اور جنگ بندی ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھارتی قیادت کے ساتھ رابطے میں تھے، انٹرنیشنل ایجنڈے کو وہ تسلیم کر چکے تھے، اور جنرل صاحب اس کے وکیل تھے، اور غالباً اسی لیے انہوں نے مجھے بلایا تھا کہ میں بھی اس کی وکالت کروں۔ میں اس کی وکالت کیا کرتا۔ خیر بہرحال پھر دوسری ملاقات، اور یہ ملاقات میرے کہنے پہ، ٹھیک ہے۔ اب وہ جناب ان کے رویے میں کچھ تبدیلی تھی، تو اب میں نے ذرا ان سے کھل کے بات کی، تو انہوں نے مجھے کہا، جو اہم ترین بات میں نے ان سے کی وہ یہ تھی کہ جنرل نوید مختار صاحب کو آپ نے بلایا ہے آئی ایس آئی کے چیف، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ جنرل نوید مختار صاحب کو میں اس طرح جانتا تھا کہ ان کے جو فادر ان لا ہیں وہ میرے بہت قریبی ذاتی دوست تھے، بہت ہی مہربان دوست تھے، اور بہت سادہ آدمی تھے اور رشتہ دار بھی تھے، اور وہ ایک ایسے اتنے سادہ آدمی تھے کہ دن میں 5 دفعہ جب تک ان کی صحت ٹھیک رہی پیدل چل کر مسجد جایا کرتے تھے، پرانی وضع کے آدمی تھے۔ میں لاہور جاتا تھا تو ان کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتا تھا، شام کا کھانا ان کے ساتھ کھاتا تھا۔ تو ان کے نوید مختار ان کے داماد تھے، اس لیے میں انہیں جانتا تھا، اور ان کے خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی جانتا تھا، ظاہر ہے، اور بہت پرانا تعلق تھا، مطلب اتنا پرانا کہ 100-150 سال پرانا تعلق تھا، خاندان کا تعلق چل رہا تھا، ایک ہی گاؤں کا رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے کہا، جنرل باجوہ نے کہا، میں نے کہا وہ اس کام کے آدمی تو نہیں ہیں، میری مراد یہ تھی تو میرٹ پہ فیصلہ کرنے والے آدمی اور ایسے کہ چیف کو جوڑ توڑ کرنا پڑتا ہے، اور بعض ایسے کام کرنا پڑتے ہیں جو شاید جنرل نوید مختار کو گوارا نہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا وہ بہت نفیس آدمی، میں نے کہا اس میں کوئی شبہ نہیں، اجلے آدمی ہیں، میں نے کہا وہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، مگر اس کام کے آدمی، ہر کام کے لیے ایک آدمی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کام جنرل فیض حمید، یہ کہانی آپ کو اس لیے سنائی ہے، یہ کام جنرل فیض حمید کر لیں گے، جس کی طرف آپ کا اشارہ۔ میں نے کہا جنرل فیض حمید، اسی طرح اتنی حیرت کے ساتھ، وہ تو سلیقہ مندی سے یہ کام نہیں کر سکتے، تو لبیک کے اپنا انہوں نے کیا کیا تھا دھرنے میں، تحریک لبیک کے دھرنے میں کیا کیا تھا، کتنے بھونڈے پن سے کیا تھا، اور کس طرح اپنے ادارے کو ایکسپوز کر دیا، اور اس کی کیا ضرورت تھی۔ میری مراد یہ تھی کہ ان میں وہ سلیقہ مندی نہیں ہے، میرا تاثر یہ تھا۔ انہوں نے کہا آپ ان سے ملے، میں نے کہا میں نے کبھی ان سے نہیں ملا، لیکن میرا تاثر یہ تھا۔ اب جب میں نے بالکل ذرا قدرے بہت اونچی آواز میں، تو آبویسلی نہیں، وہاں کوئی جھگڑا تو نہیں ہو رہا تھا، خوشگوار ماحول تھا، میں نے کہا کہ ذرا زور دے کر کہا، اونچی آواز میں تو نہیں، زور دے کر کہا کہ نہیں کر سکتے، سوال ہی نہیں پیدا تھا۔ اب جنرل صاحب نے، میں نے دیکھا کہ آنکھیں چرائیں، میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے، اور کہا کہ نہیں وہ کر لیں گے۔ خیر فوراً ہی مجھے خیال آیا کہ وہ انہیں اپنے اعتماد کا آدمی چاہیے۔ انہوں نے کہا بھی میں اپنی مرضی کی ٹیم بناؤں گا، ظاہر اپنی مرضی کی ٹیم بناؤں گا، اور جن 2 جنرل حضرات سے کے بارے میں ان کی رائے منفی تھی، ان کا ان میں نے ایک کا تبادلہ کر دیا، اور ایک کو اتنا زج کیا کہ وہ بالکل ہی مطلب کونے خدرے میں جا بیٹھے، جیسے پنجابی میں کہتے کھڈے لائن، اور پھر لا تعلق ہو گئے، اور پھر کبھی وہ پبلک میں نمودار ہی نہیں ہوئے، نہ کبھی ان کا ذکر ہی نہیں آیا۔ اگر انہیں بڑے پیمانے پہ کوئی کرپشن کی تھی تو اس کا ذکر کہیں نہ کہیں تو ہوتا،
اتنی بڑے پیمانے پہ اگر کرپشن کی تھی تو اس کا کہیں نہ ذکر تو ہوتا رہے. سوشل میڈیا پہ تو ذکر ہوتا ہے, کبھی سوشل میڈیا پہ بھی ذکر نہیں ہوا. اس سے مجھے اندازہ ہوا رفتہ رفتہ کہ عالی جناب جو کچھ کہتے ہیں ضروری نہیں وہ صحیح ہو, اور پھر ملنا ہی چھوڑ دیا جیسے آپ کو بتایا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کی سبکدوشی کے اتنا عرصہ بعد یہ کارروائی کیوں کی گئی؟ اس سوال کا یہ جواب دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے جو قریبی حلقے ہیں, جو اخبار نویس اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ رکھتے ہیں, جو اور ان کے قریبی حلقے ہیں, کہ جو سپریم کورٹ نے اس کا حکم دیا تھا. ٹاپ سٹی ایک رہائشی سکیم ہے, انہوں نے اس کے لیے ان کے خلاف درخواست دی تھی, تو اس پہ سپریم کورٹ نے فیصلے. لیکن سوال تو وہیں موجود رہتا ہے, ٹاپ سٹی کو اتنے عرصے کے بعد کیوں یاد آیا؟ اور اگر اسی وقت یاد آیا تھا, وہ تو اس کی تفصیل تو نہیں بتائی گئی کہ کب انہوں نے شکایت کی, تو اب اتنا عرصہ انتظار کیوں کیا گیا؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب ملنا چاہیے, اور پریس کانفرنس کرنی چاہیے ان کو, آئی ایس پی آر کے سربراہ کو. دیکھیے, کارروائی تو اگر کوئی قصوروار ہے تو ہونی چاہیے. شکایات تو ان کے خلاف تھیں, جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف, لیکن جب یہ شکایات تو اس زمانے میں تھیں اور سننے میں آتی تھی جب وہ آئی ایس آئی کے سربراہ تھے, تو اس وقت جنرل باجوہ نے انہیں کیوں نہ بدل دیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ شکایات صرف جنرل فیض حمید کے خلاف تو نہیں تھی, جنرل باجوہ کے خلاف اسی طرح کی شکایات ہیں. کہا جاتا ہے, الزام ہے کہ انہوں نے 12 ارب روپے بنائے ہیں, اور بعض مناظر کا میں بھی گواہ ہوں, کبھی تفصیل عرض کروں گا, کہ جس میں یہ کرائن سے یہ لگتا تھا کہ ان کو پراپرٹی میں بڑی دلچسپی ہے. ایک صاحب سے تو انہوں نے خود میری ملاقات کرائی تھی, صابر صاحب سے, اور ان کی بے تکلفی پہ میں حیران ہی رہ گیا کہ یہ اتنی بے تکلفی کیسے برت رہے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف سے. تو گزارش یہ ہے کہ جنرل حمید گل کے خلاف کارروائی پہ اعتراض نہیں ہے. اگر انہوں نے کارروائی کی ہے تو شفاف ہونی چاہیے. ان سب لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے نا جنہوں نے آئین کو پامال کیا, جنہوں نے کرپشن کی. سلیکٹو جسٹس تو کوئی جسٹس نہیں ہوتا, اور یہ کارروائی شفاف ہونی چاہیے. اب فوجی عدالت میں جب کارروائی ہوگی تو کیا سوال یہ اخبار نویس وہاں جا سکتے ہیں, کیا قوم کے سامنے ہر چیز کی وضاحت کی جائے گی؟ اور اگر یہ ہوتا ہے کہ جنرل صاحب کو معاف کر دیا جاتا ہے اس کے بعد, تو بھی شکوک و شبہات پیدا ہوں گے. بات وہ ہے جو کبھی ایک قول ایسا ہوتا ہے جسے قول فیصل کہنے چاہیے. ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے بعض اوقات حقیقت کو واضح کرنے کے لیے. جناب علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد کیا تھا, ہم سب جانتے ہیں, روز دہراتے ہیں اور کبھی عمل نہیں کرتے, کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے, ظلم کی نہیں چل سکتی. سوال یہ ہے, جنرل فیض حمید نے غلطی کی, ہم مان لیتے ہیں غلطیاں کی, تاثر بھی یہی ہے, لیکن جو لوگ برسر اقتدار ہیں یہ کون ہیں؟ یہ زرداری صاحب کیا ہیں؟ یہ محترمہ مریم نواز کیا ہیں جو ایک دن کہتی ہیں کہ میری تو پاکستان کیا لندن کیا پاکستان میں بھی کوئی جواز نہیں, اور چند ہفتے کے بعد کہتی ہیں میری 90 کروڑ روپے کی جائیداد ہے. ظاہر 90 کروڑ کی تو نہیں ہے. اور کچھ دن کے بعد ان کے بھائی کہتے ہیں کہ وہ بینیفیشری اونر ہیں ان کمپنیوں کے جن کے فلیٹ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ اور شہباز شریف صاحب پہ 11 ارب روپے کے منی لانڈرنگ کے چارجز تھے. جس دن وہ اپنا فرد جرم پیش ہونی تھی ان کی, تو اس دن وہ وزیر اعظم بنا دیے گئے, ان کے صاحبزادے وزیر اعلیٰ بنا دیے گئے. تو انصاف ہو تو سبھی کے ساتھ ہونا چاہیے, دو ترازو تو نہیں ہو سکتے. مولانا مناظر حسن گیلانی نے کہا تھا ترازو دو نہیں ہوتے, اور مولانا مناظر حسن گیلانی جو ہے ان لوگوں میں سے ایک ہیں. وہ کہا کہ سید ابوالعلا مودودی سے کہا تھا, ان کے بعد اعتراضات تھے, وہ تو خیر ایک بڑی الگ بحث ہے, وہ صحیح تھے غلط تھے, لیکن ترازو دو تو نہیں ہوتے.
یہی بات عمران خان کہتا ہے کہ دو پاکستان تو نہیں ہو سکتے. اس پہ کتنا عمل کیا انہوں نے، کتنا نہیں کیا، یہ بھی الگ بحث. دیکھیے خبریں آج بہت تھیں. عمران خان نے بڑی اہم گفتگو کی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے. انہیں توسیع دی گئی تو وہ احتجاج کی کال دیں گے. ایک پیرالل پولیس بنانے کا فیصلہ کیا پنجاب حکومت نے، ایس ایف ایف کی طرح. جو بھٹو نے اپنی ذاتی فوج بنائی تھی، ذاتی پولیس بنا رہے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے مسلم لیگ کے لوگ بھرتی کیے جائیں گے. اور بھی ایک خبر تھی، تو جنرل جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو توسیع دینے کا لگتا ہے کہ ارادہ کر لیا گیا ہے، اس لیے کہ آج انہوں نے جو فیصلہ دیا، 3 سیٹیں جو ہیں تحریک انصاف کی نون لیگ کو واپس کر دیں، ہائی کورٹ کا فیصلہ منسوخ کر دیا. اور اطلاعات یہ ہیں، بعض ذمہ دار اخبار میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 10-12 اور سیٹیں چھین لی جائیں گی ان سے. تو خبریں تو بہت اہم تھیں، لیکن جنرل فیاض حمید کی جو خبر ہے وہ زیادہ اہم تھی، اس لیے میں نے اسی پہ بات کرنے پہ اکتفا کیا. کچھ دیر میں کوشش کرتا ہوں، اگر نیند نہ آ گئی اور کوئی مصروفیت نہ ہو گئی تو ان پہ بھی گفتگو کروں گا. اس وقت تک یہی ملاحظہ کریں. آپ کو بہت بہت شکریہ.